کے محفوظ کنارے پر پہنچا دیا، جنہوں نے اپنی تصانیف کثیرہ کے ذریعے ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائی، ہمارے عقیدے کی اصلاح، ایمان کی پختگی، مسلک کے تسلط، فکر کی طہارت، احساس کی پاکیزگی، دل و دماغ کی تنویر، تزکیہ نفس اور روح کی بالغگی اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائی۔ آپ کی تصانیف کثیرہ کا اگر آپ حضرات گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو برملا کہنا پڑے گا کہ شفیع ملت آج محض ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک تحریک اور قوم کی امانت کا نام ہے۔ اس قابل قدر شخصیت کی اگر قدر نہ کی گئی، ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ نہ اٹھایا گیا تو ہمارے لیے دوہری بدنصیبی کی بات ہوتی۔ آج جو لوگ شان شفیع ملت کے خلاف خیال خام رکھتے ہیں اور زنگ خوردہ قلم دان سے قلم نکال کر کچھ لکھنے پڑھنے کی جسارت و جرات کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے محمد حسین دینار پوری کا چیلنج ہے کہ شفیع ملت کی شان کسی بکاؤ مولوی کی تقریر پہ زندہ نہیں ہے۔ شفیع ملت کی شان ہم کی دنیا میں سیر کرنے والے کسی محقق کی تحقیق پہ زندہ نہیں ہے۔ شفیع ملت کی شان ابلیس کے کبر و تکبر کا لبادۂ نجس اپنے سر کا تاج بنانے والے کسی مفکر کی فکر پہ زندہ نہیں ہے۔ ایسے فتنہ پرور لوگوں کی روحیں اگر آوارہ بادل کی طرح گھوم رہی ہو تو وہ بھی سن لے کہ شفیع ملت کی شان نہ انٹرنیٹ کا محتاج ہے، نہ میڈیا کا محتاج ہے، اما تمہارا ووٹ ملے چاہے نہ ملے، مدینے والے کی سپورٹ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور شفیع ملت زندہ باد، حضور شفیع ملت زندہ باد، مختار دو عالم کانفرنس، زندہ باد، مختار دو عالم کانفرنس، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میکن۔ آپ حضرات کو جامعہ دارالسلام کے وسیع صحن میں بیٹھ کر یہ پیغام وفا لے کے جانا ہوگا کہ شفیع ملت سے محبت ایمان کی سلامتی کی علامت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شفیع ملت کی محبت میں سرشار ہیں، قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ان کی عقیدت میں مست ہے۔ مگر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، عقیدت کے کچھ مطالبے ہوتے ہیں۔ فقط شفیع ملت کے نام کا زبان سے نعرہ لگانے کا نام محبت نہیں ہے، ان کی عقیدت کا دم بھرنے کا نام محبت نہیں ہے۔ حقیقی اور اصلی محبت ان کے پیغام کو عملی زندگی میں اتارنے، ان کے فرمودات کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ شفیع ملت کی حیات کو مشعل راہ بنانے کے نام ہے۔ علیزت و تکاثر کی بنیاد پر جرأت و جسارت کے آخری درجے کو چھو کے یہ بات بول رہا ہوں کہ آج شفیع ملت کے دم قدم سے سنی علماء کا بہار ہے، چہرے پہ نکھار ہے، اور جس کے دل میں شفیع ملت کا پیار ہے بالیقین اس کا بیڑا پار ہے۔ کہیں مدت میں بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے سنیے، پروانۂ شمع غوثیت، فدائے آستانہ چشتیت، چشم و چراغ خاندان برکاتیت، معدن فصاحت و بلاغت، کنز الکرامت، جبل استقامت، غوث بحر معرفت و حقیقت، فیاض راہ شریعت و طریقت، امام جلیل الشان، فخر ہندوستان، حقانیت کی جان، سنیت کی پہچان، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے۔ بد عقیدہ لوگ یہ سوال کر رہا ہے کہ جتنے مولانا انڈیا میں آئے سب حضرت مولانا امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت
چونکہ ٹائم نہیں ہے، وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بولنا ہے اور آپ حضرات کو سمجھ کے سننا ہے۔ انڈیا کے نادر المثال خطبہ شورا کی فہرست لمبی ہے، اس لیے جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنی تقریر کا عنوان و افتتاح اور موضوع سخن بنایا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کرنا۔ چونکہ انسان کا کمال اور اس کی سعادت ایمان و عمل کی صحت پر موقوف ہے اور یہ بغیر علم دین کے ناممکن ہے، اس لیے میں نے 28واں پارہ سورہ مجادلہ کی آیہ کریمہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ حضرت ترجمہ کیجیے۔ اعلان رب ہے، ایمان والے اور جن لوگوں نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہاں پر علم مطلق ہے، علماء بیٹھے ہیں، قاعدہ یہ ہے المطلق یجری علی الاطلاق، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں مطلق علم بولا جائے گا وہاں مطلق علم سے مراد علم دین ہی ہوگا۔ بلا شبہ یہ علم ہی کی دولت ہے جس سے زندگی گزارنے کا سلیقہ، جینے کا ڈھنگ، تہذیب و تمدن کی سمجھ، حسن اخلاق، حقوق و فرائض کی رعایت، انسانیت و ہمدردی کی لگن، اخوت و محبت کی تڑپ پیدا ہوگی۔ صاحب شریعت نے علم کو روشنی سے موصول کیا، فرماتے ہیں العلم نور، علم روشنی ہے، ایجوکیشن از لائٹ آف لائٹ، علم روشنی ہے۔ تو روشنی کا کام کیا ہے؟ روشنی کا کام ہے پہچان کروانا، روشنی کا کام ہے متعارف کروانا، روشنی کا کام ہے انٹروڈکشن کرنا۔ مثال کے طور پر یہاں لائٹ ہے، لائٹ چلی جائے، روشنی غائب ہو جائے، تاریکی آ جائے، اس اندھیرے میں آپ کے قریب میں آ کر کوئی بیٹھ جائے تو آپ پہچان نہیں سکتے ہیں کہ بیٹھنے والا عبد الکریم ہے یا عبد الرحیم ہے۔ لیکن اگر لائٹ آ جائے، روشنی میسر آ جائے اور آپ کے قریب میں کوئی بیٹھ جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں بآسانی کہ آپ کے سامنے بیٹھنے والا عبد الکریم ہے یا عبد الرحیم ہے۔ تو جب علم روشنی ہے تو جس کے پاس روشنی نہیں ہے علم کی، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اندھیرے میں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے اندھیرے میں دے رہا ہے، ارکان حج ادا کر رہا ہے اندھیرے میں کر رہا ہے، حقوق و فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے اندھیرے میں کر رہا ہے، جو مفروضات کے پجاری ہے وہ بھی سن لیں۔ مگر جس کے پاس علم کی روشنی ہے وہ نماز پڑھے گا تو علم کی روشنی میں پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا علم کی روشنی میں دے گا، ارکان حج ادا کرے گا علم کی روشنی میں ادا کرے گا۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال شب زیبا ہے، بغیر اس کے ہم نہیں پہچان سکتے کہ خدا کیا۔ ایک نے مجھ سے کہا مولانا محمد حسین دینار پوری صاحب، میرے کئی بچے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک بچے کو ڈاکٹر بنا دوں، ایک کو انجینئر بنا دوں، ایک کو بیرسٹر بنا دوں، ایک کو IAS IPS کی ڈگری دلا کر بڑے افسر بنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، منع نہیں ہے، مگر سب سے پہلے حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ تو اس نے ایک خراج جواب دیا، اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر بناؤں گا تو علاج کر کے لوگوں کی جان بچائے گا، وکیل بناؤں گا لوگوں کی شان بچائے گا۔ میں نے کہا سنو، تمہارا لڑکا ڈاکٹر بنے گا تو جان بچائے گا، وکیل بنے گا تو شان بچائے گا، مگر سنو اگر تمہارا لڑکا عالم دین بنے گا تو تمہارا ایمان بچائے گا، تمہارا ایمان بچائے گا۔ سمجھ لو بات ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ قوم ابھرتی ہے نظام اخلاقی تنظیم سے، عقل ہوتی ہے منور مشعل تعلیم سے، تعلیم اپنے مثبت مفادات کی متقاضی ہوتی ہے، تعلیم انسان کے کھوئی ہوئی قدروں کو واپس لاتی ہے، تعلیم محبت کی راہیں ہموار کرتی ہے، عداوت کے دروازے پر قفل لگاتی ہے، تعلیم بے شعور کو باشعور بناتی ہے، تعلیم جاہل کو عالم بناتی ہے، تعلیم احمق کو اعلیٰ بناتی ہے، کل ذہن کو اچھے ذہن کا مالک بناتی ہے، تعلیم ظلمتوں کے خوگر کو روشنی کا امین بناتی ہے، تعلیم غیر مہذب لوگوں کو تہذیب کا لباس پہناتی ہے، تعلیم فلسفہ مابعد الموت کو ذہن نشین کراتی ہے، تعلیم خودی کو پہچاننے کی دعوت دیتی ہے، تعلیم خدا کو پہچاننے کی دعوت دیتی ہے۔ جس اسلام کے آپ لوگ ماننے والے ہو اس اسلام کی تعلیم کا علمی مرکز جامعہ دارالسلام، جامعہ افضل المدارس ہے جو اس شہر میں ازہر بنا شمس ہے۔
خود بھی علم دین سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی صحیح کیجیے، اس لیے کہ جب تک علم دین سیکھو گے نہیں تو مسئلہ حلت و حرمت کے قانون کو کیسے سمجھو گے؟ جب علم دین سیکھو گے نہیں تو سجدے کی حیثیت کو کیسے پہچانو گے؟ جب علم دین سیکھو گے نہیں تو رکوع کے مزاج کو کیسے پہچانو گے؟ جب علم دین سیکھو گے نہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا قدار مصطفیٰ جو لباس رہبر میں رہزن ہے ان کے اوریجنل چہرہ کو کیسے پہچانو گے؟ علم دین سیکھو. آپ سے میری علم دین سیکھ کے جو عالم ہو گیا اس عالم کا مقام حدیث رسول کے درپن میں دیکھو. حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر روح البیان جلد اول پارہ پہلا فی تفسیر سورۃ البقرہ. قال علیہ السلام من زار عالما فکانما زارنی ومن جالس عالما فکانما جالسنی ومن صافح عالما فکانما صافحنی ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ معی یوم القیامہ. ایک مرتبہ قلندری تیور میں بول دیجئے سبحان اللہ. ایک مرتبہ حیدری لہر میں بول دیجئے. کیونکہ وقت کی قلت دامن کی ہے، ترجمہ سماعت فرما لیجئے، آگے بڑھوں. نبی رحمت فرماتے ہیں کہ جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. سبحان اللہ. جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. جس نے عالم دین کی صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت اختیار کی. اور جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو میرا ہم نصیب بنائے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبہ کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا؟ بے شک. اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبہ کو دیکھنا عبادت، عالم کے چہرے کو دیکھنا اصل عبادت. مگر روضہ رسول اللہ کو دیکھنا فقط عبادت ہی نہیں، شفاعت کی ضمانت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مختار دو عالم کانفرنس. سبحان اللہ. نبی کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ The words expressed from the tongue of Prophet Muhammad cannot be found. نبی کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ زمین تو شک ہو سکتی ہے، آسمان کے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، مگر فرمان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. آج جانتے ہیں دنیا میں ہر طاغوتی طاقت اسلام کے مد مقابل سب آ رہا ہے، مگر اسلام اپنی لاسانی قوتوں کے ساتھ ہر دور میں زندہ ہے. جو لوگ تعصب اور تنگ نظری کی عینک اپنی آنکھوں میں چڑھا کے اسلام کی مقدس پیشانی پر تیر و نصر چلانے کی ناپاک صحیح کر رہے ہیں اور یہ خیال خام رکھتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں. مٹایا اس کو جاتا ہے جہاں کچھ ملاوٹ ہو، مٹایا اس کو جاتا ہے جہاں خود ساختہ معبود ہو. اسلام تو ریالٹی ہے، اسلام تو سچائی ہے، اسلام تو حقیقت ہے، اسلام تو تہذیب ہے، اسلام تو تمدن ہے، اسلام نظام حیات ہے، اسلام اخوت کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا سبق سکھاتا ہے، اسلام سراپا عبادت ہے، اسلام سراپا علم ہے. جہاں علم ہے وہاں اسلام ہے، جہاں اسلام ہے وہاں علم ہے. The Islamic religion is the best of all religion. It is the best of all faiths. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے اور قرآن شاہد عقل ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ایسا مذہب مہذب اسلام جس نے سب سے پہلے ڈسپلن دنیا کو دیا، جس نے بھنگیوں کو بھی مساوات کی بنیاد پر جینے کا حق دیا، جس نے ذات پات کے خلاف سب سے پہلے نعرہ لگایا، جس نے بے اعتدالی کا قانون سب سے پہلے توڑا، جس نے اونچ نیچ کا خاتمہ سب سے پہلے کیا، جس اسلام نے فارورڈ اور بیکورڈ کو بے معنی قرار دیا، جس اسلام نے یہ تعلیم دیا کہ آدمی ذات پات کی بنیاد پر بڑا نہیں ہوتا ہے، تقویٰ، سچائی، ایمانداری کی بنیاد پر. سبحان اللہ. تو اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا. میرا چیلنج ہے، اس کا حوالہ نہ ہم سے نہ آپ سے، کلام پاک سے.
اسلام کے متن کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا، نہ اس کی معنویت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر سکتا۔ متن کے ساتھ تو اس لیے کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا کہ متن خود اللہ تعالیٰ نے اپنے تحفظ کے مٹھی میں رکھ دیا۔ اعلان باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک خدا خود محافظ ہے تو اسلام کو مٹا سکتا ہے؟ رہ گئی بات معنویت کی تفسیر کی، تو اگر خود رائے کے بنیاد پر کوئی تفسیر کرنا چاہے گا، تفسیر پھر رائے کرنا چاہے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں صدیقین کو زندہ رکھا ہے، شہداء کو زندہ رکھا ہے، صالحین کو زندہ رکھا ہے، علماء محتاطین کو زندہ رکھا ہے، تاکہ معنویت میں انحرافی راستے گزرنے والوں کا ہاتھ پکڑا جا سکے، ان کے قلم کی سیاہی کو خشک کیا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں زمانہ ترقی کر گیا، مگر مجھے بتائیے زمانہ ترقی کر گیا، لوگوں کی سوچ و فکر میں کوئی ترقی ہے؟ کل کا ابو جہل جو سوچ رہا تھا، آج کا ابو جہل نہیں وہی سوچ رہا ہے۔ ظلم و ستم کی وہ کون سی وادی ہوگی جس وادی میں اسلام و مسلمین کو مٹانے کی ناپاک منصوبے نہ بنائے گئے؟ بلال حبشی کی زندگی کا رخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، عمار بن یاسر کی زندگی کی داستان ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، صہیب رومی کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ماضی قریب میں صدام حسین کی زندگی بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ چلے جائیں اسپین کی سرزمین پر، عبداللہ کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ملک جعفر کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کل کے ابو جہل کے جو سوچنے کا مزاج تھا، آج کے ابو جہل کے بھی وہی سوچنے کا انداز ہے۔ کل کا ابو جہل جو تھا میدان بدر میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ میں نے پوچھا ابو جہل سے عالم تخیل میں، اے ابو جہل تو نے بلال حبشی کے سینے میں سل کیوں رکھا؟ ابو جہل جواب دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر اسلام قبول نہ کر سکے، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ میں نے پوچھا عمار بن یاسر کو سولی پہ کیوں چڑھایا؟ کہا اسلام کو مٹانے کے لیے۔ میدان بدر میں مسلمانوں کا خون کیوں بہایا؟ کہا اسلام کو مٹانے کے لیے۔ خیبر و خندق کے وادی میں مسلمانوں کا خون کیوں بہایا؟ کہا اسلام کو مٹانے کے لیے۔ میں نے کہا ابو جہل تو پاگل ہے، بلال گرم گرم ریتوں پہ گھسیٹو گے، اسلام نہیں مٹے گا۔ عمار بن یاسر کو سولی پہ چڑھاؤ گے، اسلام نہیں مٹے گا۔ میدان بدر میں مسلمانوں کا خون بہاؤ گے، اسلام نہیں مٹے گا۔ جہاں مار کا برپا کرو گے، اسلام نہیں مٹے گا۔ تو حضرت گرامی کل بھی خون بہایا جا رہا ہے، آج بھی خون بہایا جا رہا ہے۔ کل کا ابو جہل بھی ہمیں تیر مار رہا تھا، آج کا ابو جہل ابو لہب بھی ہمیں گولی مار رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ میدان بدل گیا ہے۔ کل مسلمانوں کا خون بدر و حنین میں بہایا گیا تھا، کل مسلمانوں کا خون طائف کی وادیوں میں بہایا گیا تھا، کل مسلمانوں کا خون دوسرے مارکے میں بہایا گیا تھا، آج مسلمانوں کا خون فلسطین میں بہایا جا رہا ہے، بوسنیا میں بہایا جا رہا ہے، عراق میں بہایا جا رہا ہے، افغانستان میں بہایا جا رہا ہے، برما میں بہایا جا رہا ہے، گجرات میں بہایا جا رہا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا، اے کل کے ابو جہلو تم بھی کان کھول کر سن لو، اے آج کے ابو جہلو تم بھی کان کھول کر سن لو، مسلمانوں کا خون بہاؤ گے تو اسلام نہیں مٹے گا، بلکہ ایمان والوں کا خون بہتا جائے گا، اسلام آگے بڑھتا جائے گا۔ زندہ باد، حضرت مولانا محمد حسین صاحب بناجپوری، زندہ باد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس آرزو کے ساتھ تقریر کا اختتام کہ یا رب در حبیب میں جانا نصیب ہو، جاؤں تو پھر نہ لوٹ کے آنا نصیب ہو، جب موت آئے تو گنبد خضرا ہو سامنے، بارے الہ وہ وقت سہانا نصیب ہو۔ بولنے میں سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی قسم کی غلطی ہو گئی ہو، میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد،